الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس السابع والعشرون فصل حرف التوقیع قد۔ آج بحث ہماری حرف توقیع کے بارے میں ہے۔ حرف توقیع بھی کہتے ہیں، حرف توقع بھی کہتے ہیں، اور وہ ایک ہی حرف ہے آقا جان جو کہ قد ہے۔ قد حرف توقع یعنی انتظار، ٹھیک ہے۔ متکلم کوئی بات کرے اور سامعین کو جو مطلب ہے مخاطب ہیں ان کو کسی کام کی کیا ہو، انتظار ہو، تو یہ قد آ کر بتاتا ہے کہ وہ جس کی تمہیں انتظار تھی نا وہ کیا ہے، وہ ہونے والا ہے۔ قد کیا کرتا ہے، ماضی پر داخل ہوتا ہے اور اس کو حال کے قریب کرتا ہے۔ قد کا یہ کردار ہے، یہ کام ہے کہ یہ ماضی پر داخل ہو کر اس کو حال کے قریب کرتا ہے۔ اور اس قد کا جس طرح نام حرف مطلب ہے توقیع ہے، ایک نام اس کا حرف تقریب بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ماضی کو حال کے قریب کرتا ہے، لہذا اس کا نام ہے حرف تقریب۔ حرف تقریب بھی اس کا معنی ہے۔ اور یہ قد جو ہے تاکید کے لیے بھی آتا ہے، جیسا کہ بیان کروں گا۔ اور قد جو ہے مضارع پہ آ جائے تو تقلیل کے لیے آتا ہے، مضارع پر آ جائے تو تقلیل کے معنی کے لیے آتا ہے۔ کبھی قد جو ہے یہ تحقیق کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ توجہ فرمائیے، بہت آسان ہے۔ الدرس السابع والعشرون 27واں سبق فصل حرف التوقیع، حرف توقیع یا حرف توقع، ٹھیک ہے۔ قد ہے حرف توقیع۔ وہی فی الماضی لتقریب الماضی الی الحال، یہ قد کیا کرتا ہے، فی الماضی ماضی میں، لتقریب الماضی الی الحال ماضی کو حال کے قریب کرتا ہے، ماضی کو حال کے قریب کرتا ہے۔ نحو قد راکب الامیر اے قبل ھذا، یعنی امیر، ٹھیک ہے، اس سے پہلے سوار ہوا ہے، مثلا 2-4 منٹ پہلے، ٹھیک ہے، امیر سوار ہوا ہے۔ انتظار تھی نا حرف قد کو کیوں کہا گیا ہے توقع؟ توقیع کا مطلب ہے نا انتظار۔ تو مثلا لوگوں کو انتظار تھی کہ پتہ نہیں امیر سوار ہوا ہے یا نہیں، تو پھر جب یہ بات آئی تو کیا ہوا، اس نے ماضی کو حال کے قریب کیا۔ قد راکب الامیر اے قبل ھذا، امیر اس سے پہلے سوار ہوا ہے، یعنی تھوڑی دیر ہی ہوئی ہے کہ امیر سوار ہوا ہے، 2-4 منٹ پہلے مثلا۔ وَلِأَجْلِ ذَلِكَ سُمِّيَتْ حرف التقریب ایضاً، اس لیے اس کا نام حرف تقریب بھی رکھا گیا ہے۔ کیوں؟ لِأَجْلِ ذَلِكَ، اس لیے اس کا نام حرف تقریب بھی رکھا گیا۔ کس لیے؟ کیونکہ یہ ماضی کو حال کے قریب کرتا ہے، اس لیے اس کا نام حرف تقریب بھی رکھا گیا ہے۔ وَلِهَذَا تَلْزِمُ الْمَاضِيَ لِيَصْلَحَ أَنْ يَقَعَ حَالًا، وَلِهَذَا تلزم الماضی، ولہذا کہ یہ حرف تقریب ہے، اس لیے کہ یہ حرف تقریب ہے، اس کو ماضی لازم ہے تاکہ کیا کرے، لیصلح یقع حالا، تاکہ حال واقع ہونے کی صلاحیت پیدا کرے۔ ولہذا اس لیے کہ یہ حرف تقریب ہے، تلزم الماضیہ، اس کو ماضی لازم ہے، لیصلح یقع حالا، تاکہ حال واقع ہونے کی صلاحیت پیدا ہو، حال نحوی۔ وقد یجیء للتاکید اذا کان جوابا لمن یسأل هل قام زید، کبھی کبھی یہ تاکید کے لیے آتا ہے، حرف قد تاکید کے لیے آتا ہے۔ کب آقا جان؟ اذا کان جوابا لمن یسأل، جب یہ جواب ہو جو سوال کرے، هل قام زید، کیا زید کھڑا ہوا، اس کے جواب میں جی فتقول قد قام زید، تو تم کہو گے زید کھڑا ہوا۔ وفی المضارع للتقلیل، یہ قد جو ہے مضارع میں
تقلیل کے لیے آتا ہے، قلت کے لیے آتا ہے۔ نحو ان الکذوب قد یصدق، کذوب وہ جو جھوٹ بولنے والا ہے، بہت جھوٹ بولنے والا، ان کے بارے میں ہے کہ ان الکذوب قد یصدق، جھوٹ بولنے والا کبھی کبھی سچ بولتا ہے۔ کبھی کبھی کی بات ہے کہ یہ بہت جھوٹ بولتا ہے، اس سے بھی کبھی کبھی سچ نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ الْجَوَادَ قَدْ يَفْطُرُ، بے شک وہ جو سخی ہے کبھی کبھی وہ کنجوسی کرتا ہے، یعنی آدم سخی بھی کبھی کبھی کنجوسی کر جاتا ہے۔ وَقَدْ يَجِيُّ لِلتَّحْقِيقِ کا قولہ تعالیٰ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ، کبھی کبھی قد تحقیق کے لیے آتا ہے کا قولہ تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے قد یعلم اللہ المعوقین، معوقین کا مطلب ہے روکنے والے، ٹھیک ہے، بالتحقیق اللہ روکنے والوں کو جانتا ہے۔ وَيَجُوزُ الْفَصْلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْفِعْلِ بِالْقَسَمِ، فرماتے ہیں فاصلہ جائز ہے بینہ قد کے درمیان، وبین الفعل اور فعل کے درمیان، فعل اور قد کے درمیان قسم کا فاصلہ جائز ہے۔ وَيَجُوزُ الْفَصْلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْفِعْلِ بِالْقَسَمِ، ٹھیک ہے، بینہ قد اور فعل کے درمیان قسم کا فاصلہ جائز ہے۔ نحو قد واللہ احسنت، محل شاہد دیکھو قد احسنت فعل کے درمیان واللہ قسم کا فاصلہ آ گیا ہے۔ وَيُحْذَفُ الْفِعْلُ بَعْدَهُ عِنْدَ وُجُودِ الْقَرِینَةِ، فعل کو حذف کیا جاتا ہے بعدہ قد کے بعد، قد کے بعد فعل کو حذف کیا جاتا ہے عند وجود القرینۃ، قرینہ کے ہوتے ہوئے، قرینہ کے وجود کے وقت کیا کیا جاتا ہے، فعل کو حذف کیا جاتا ہے قد کے بعد۔ نحو قول الشاعر، جیسے شاعر کا قول ہے آفادت تراحل غیر ان رکابنا لما تزل برحالنا وکأن قد، محل شاید ہمارا یہ ہے کأن قد تو ہے لیکن فعل اس کا آغا جان حذف ہو گیا ہے، وہ کیا ہے، اے کانا کأن قد زالت، قد زالت جو فعل ہے وہ یہاں حذف ہو گیا ہے۔ یہ مطلب تھا کہ قد کے بعد فعل کو حذف کیا جاتا ہے، جیسے یہ۔ اس کے بعد حرف توقیع کے بعد جو قد تھا مطلب ہے ہمارا حروف استفہام۔ حروف استفہام آغا جان دو ہیں، ایک حمزہ ہے اور ایک میرے عزیزو حل ہے۔ حروف استفہام دو ہیں، حمزہ اور حل، دونوں صدارت کلام چاہتے ہیں، حمزہ اور حل دونوں صدارت کلام چاہتے ہیں، یعنی کلام کے شروع میں آتے ہیں، اور دونوں جملہ اسمیہ پر بھی داخل ہوتے ہیں اور فعلیہ پر بھی داخل ہوتے ہیں۔ حروف استفہام کتنے ہیں جی؟ دو، حمزہ اور حل، دونوں صدارت کلام چاہتے ہیں اور دونوں کیا کرتے ہیں، جملہ اسمیہ پر بھی آتے ہیں اور جملہ فعلیہ پر بھی آتے ہیں۔ جیسے جناب دیکھنا زید قائم، جملہ اسمیہ پر حمزہ آیا ہے، وحل قام زید، جملہ فعلیہ کے اوپر حل آیا ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ یہ بات ٹھیک ہے کہ حمزہ اور حل جملہ اسمیہ پہ بھی آتے ہیں، فعلیہ پہ، لیکن ان دونوں کا فعلیہ پہ آنا جناب زیادہ کثیر ہے۔ فرماتے ہیں دونوں کا حمزہ اور حل کا فعلیہ جملہ فعلیہ پہ آنا زیادہ ہے، کیونکہ استفہام جو ہے نا فعل کے ساتھ ہونا یہ بہتر اور اولا ہے، استفہام فعل کے ذریعے ہونا یہ اولا اور بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں ایک چھوٹا سا نکتہ ہے، وہ یہ ہے کہ بعض جگہوں کے اوپر حمزہ داخل ہوتا ہے لیکن حل داخل ہونا وہاں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں صرف حمزہ داخل ہو سکتا ہے، حل داخل نہیں ہو سکتا۔ توجہ۔ فصل حروف الاستفہام، استفہام کے حروف، الحمزۃ والحل، حمزہ اور حل ہیں،
وَلَهُمَا صدر الکلام، وَلَهُمَا حمزہ اور حل کے لیے صدر کلام ہے، کلام کی ابتدا ہے۔ وَتَدْخُلَانِ عَلَى الْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ وَالْفِعْلِيَّةِ، تدخلان یہ دونوں حمزہ اور حل جملہ اسمیہ پر اور فعلیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ زید قائم، ٹھیک ہے، کیا زید کھڑا ہے، جملہ اسمیہ پہ حمزہ آیا ہے۔ وَحَلْ قَامَ زید، کیا زید کھڑا ہوا، جملہ فعلیہ پر حل آیا ہے۔ وَدَخُولُهُمَا عَلَى الْفِعْلِيَّةِ اکثر، دخولهما دونوں حمزہ اور حل کا داخل ہونا فعلیہ پر اکثر ہے۔ لِأَنَّ الْإِسْتِفْهَامَ بِالْفِعْلِ أَوْلَى، کیونکہ استفہام فعل کے ذریعے ہونا اولا ہے، اولا ہے یعنی بہتر ہے آغا جان، استفہام فعل کے ذریعے ہو۔ وَقَدْ تَدْخُلُ الْحَمْزَةُ فِي مَوَاضِعَ لَا يَجُوزُ دَخُولُهَا الْفِيهَا، کبھی کبھی حمزہ داخل ہوتا ہے فی مواضع، موارد میں، لا یجوز دخولها الفیہا، فیہا ان مواضع میں حل کا داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ کبھی کبھی حمزہ داخل ہوتا ہے موارد و مواضع میں کہ ان مواضع میں حل کا داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ نحو زیدن ضربتا، یہاں آپ حل داخل نہیں کر سکتے۔ وَأَتَضْرِبُ زَیدن، یہ حمزے کی جگہ ہیں۔ وَهُوَ أَخُوكَ، وَأَزَیدٌ عِندَكَ أَمْرٌ، ٹھیک ہے، حمزے کی جگہ ہیں۔ آوا من کانا حمزہ، آفا من کانا یہ۔ وَلَا تُسْتَعْمَلُ حَلْ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ، حل کو ان موارد میں استعمال نہیں کیا جاتا۔ وَهَا هُنَا بَحْثٌ، اور یہاں بحث ہے، ٹھیک ہے۔ بہت ہی مختصر ایک بات عرض کرتا ہوں، وہ ہے حروف شرط کے بارے میں۔ عزیزو، حروف شرط کتنے ہیں، مطلب حروف شرط کتنے ہیں؟ حروف شرط 3 ہیں جی، ان، لو، اما۔ حروف شرط ان، لو، اما ہیں، اور یہ بھی نا صدر کلام چاہتے ہیں، کلام کے شروع میں آتے ہیں، اور ہر ایک ان میں جو ہے داخل ہوتا ہے 2 جملوں پر، دونوں اسمیہ ہوں یا فعلیہ ہوں۔ یہ جو حروف شرط بتا رہا ہوں، ان، لو، اما، صدر کلام چاہتے ہیں، 2 جملوں پہ آتے ہیں، دونوں اسمیہ ہوں، دونوں فعلیہ ہوں یا مختلف ہوں، ایک اسمیہ ہو اور ایک فعلیہ ہو، ایک مطلب ہے یہاں۔ اور پھر جو ان ہے نا، ان میں استقبال کے لیے آتا ہے اگرچہ فعل ماضی پر بھی داخل ہو جائے، بڑا مہم نکتہ ہے۔ ان فعل مستقبل کے لیے آتا ہے، اگرچہ فعل ماضی پر بھی داخل ہو تو معنی مستقبل کا ہوگا۔ لو ماضی کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ مضارع پر بھی داخل ہو۔ لو مضارع پر بھی داخل ہو جائے تو معنی ماضی کا کرنا ہے، ٹھیک ہے آقا جان۔ اس کے بعد نکتہ یہ ہے کہ ان کو استعمال نہیں کیا جاتا مگر امور مشکوکہ میں۔ ان وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں امور میں شک ہو، مشکوک ہو، وہاں داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ۔ فصل حروف الشرط ثلاثۃ، حروف شرط 3 ہیں، ان، لو، اما، ان، لو، اما۔ ولہا صدر الکلام، لہا ان، لو، اما کے لیے صدر کلام ہے، کلام کی ابتدا ہے۔ وتدخل کل واحد منہا علی الجملتین، تدخل کل واحد منہا، ان میں سے ہر ایک داخل ہوتا ہے علی الجملتین، 2 جملوں پر، اسمیتین کانا او فعلیتین او مختلفین، دونوں اسمیہ ہوں او فعلیتین یا دونوں فعلیہ ہوں، او مختلفین یا مختلف ہوں، ایک اسمیہ ہو دوسرا فعلیہ ہو۔ فَإِن لِلْإِسْتِقْبَالِ وَإِن دخلت علی الفعل الماضی، ان استقبال کے لیے ان وصلیہ ہے، وصلیہ کہتے ہیں، اگرچہ یہ فعل ماضی پر بھی داخل ہو۔ ان وصلیہ کی نشانی یہ ہے کہ اس کے پہلے نا واو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب، ان وصلیہ وہ ہوتا ہے جس کو جواب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یہ ان وصلیہ ہے۔ فَإِن لِلْإِسْتِقْبَالِ، ان استقبال کے لیے، وَإِن دخلت علی الفعل الماضی، اگرچہ فعل ماضی پر بھی داخل ہو۔ نحو لو تزورنی اکرمتک، یہاں میرے عزیزو نہیں، میں نیچے والی مثال میں چلا گیا ہوں،
میں معذرت چاہتا ہوں، اوپر والی مثال میں نے پڑھنی تھی۔ ان للاستقبال و ان دخلت علی الفعل الماضی، اگرچہ یہ فعل ماضی پر بھی ہے، نحو ان زورتنی، یہ محل شاہد ہے، زورتا فعل ماضی ہے، اس کے اوپر ان داخل ہوا، یہ محل شاہد تھا، میں نیچے والی پڑھ بیٹھا ہوں۔ ان زورتنی فاکرمک، اگر تو میری زیارت کرے گا، فاکرمک، تو میں آپ کا احترام کروں گا۔ اگرچہ زورتنی ماضی ہے، معنی ہم نے استقبال کا کیا ہے۔ ولو للماضی، لو ماضی کے لیے، وَإِن دخل علی المضارع، اگرچہ یہ لو مضارع پر بھی داخل ہو، معنی ماضی کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ نحو لو تزورنی اکرمتک، تزورنا کیا ہے آغا جان؟ مضارع ہے، معنی ماضی کا کریں گے، اگر تو میری زیارت کرتا میں آپ کا احترام کرتا۔ وَيَلْزِمُهَا الْفِعْلُ لَفْظًا، اور اس لو کو فعل لازم ہے لفظاً، کما مرہ جیسے گزرا ہے، او تقدیراً، یا کیا آغا جان لازم ہے؟ تقدیری طور پہ فعل لازم ہے، وَيَلْزِمُهَا، ٹھیک ہے، اور ان کو فعل لازم ہے لفظاً لازم ہے جیسے گزرا، او تقدیراً، یا تقدیراً لازم ہے۔ نحو ان انت زائری فاکرمتک، ان انت زائری، یہ انتا اصل میں ہے کنتا، ان انتا یعنی ان کنتا زائری، اگر آپ میری زیارت کرتے، فاکرمتک، تو میں آپ کا احترام کرتا، ٹھیک ہے۔ یہ بات یلزمہا کی کلیئر ہوئی نا؟ یلزمہا یعنی یہ جو مطلب ہے ہم نے پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، ان اور لو، ان کو کیا لازم ہے آگا؟ فعل لازم ہے جیسے گزرا، یا تقدیری طور پر فعل لازم ہے۔ یلزمہا کی بجائے کہہ دیتا نا یلزمہما، بہتر تھا، ٹھیک ہے نا۔ وَعْلَمْ أَنَّ إِن لَا تُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي الْأُمُورِ الْمَشْكُوكِ فِيهَا، آپ جان لیں کہ ان کو استعمال نہیں کیا جاتا مگر امور مشکوک میں، مثل ان قمتا قمتو، اگر تو مطلب ہے کھڑا ہوگا تو میں کھڑا ہوں گا، تو اب یہ شک ہے نا، اگر وہ کھڑا ہوگا تو میں کھڑا ہوں گا، شاید وہ کھڑا نہ ہو، شک ہے ابھی۔ فلا یقالو آتی کا ان طلعت الشمس، یہ نہیں کہا جائے گا آتی کا، میں آپ کے پاس آؤں گا، ان طلعت الشمس، اگر سورج طلوع ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ طلعت الشمس، سورج کا طلوع ہونا حتمی ہے، یقینی، اگر جانے اس میں کوئی شک ہے، ٹھیک ہے، سورج تو حتماً اس نے طلوع ہونا ہے نا، تو ان جو ہے امور مشکوکہ کے لیے آتا ہے، امور متیقنہ کے لیے نہیں آتا، اس لیے کہہ رہے فلا یقال، نہیں کہا جائے گا آتی کا ان طلعت الشمس، وانما یقال، کہا جائے گا کیا؟ آتی کا اذا طلعت الشمس، اذا کہنا چاہیے، اذا امور یقینہ کے لیے آتا ہے، میں آپ کے پاس آؤں گا، اذا طلعت الشمس، جب سورج طلوع ہوگا۔ وَلَوْ تَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ بِسَبَبِ نَفْيِ الْجُمْلَةِ الْأُولَىٰ، لو کیا کرتا ہے اگر جان؟ لو دوسرے جملے کی نفی کرتا ہے پہلے جملے کی نفی کے سبب سے، دوسرے جملے کی نفی ہے پہلے جملے کی نفی کے سبب سے، جیسے جناب لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، ٹھیک ہے، تو اگر زمین اور آسمان میں آلیہ ہوتے، ٹھیک ہے، الا اللہ، جن کی صفت یہ تھی کہ اللہ کے علاوہ لفسدتا، تو فساد ہو جاتا۔ تو اب جناب جو دوسرا جملہ ہے اس کی نفی ہے، زمین اور آسمان میں فساد کوئی ہے؟ نہیں ہے، زمین اور آسمان میں فساد کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ زیادہ خدا بھی نہیں ہیں، یہ بات ہے۔ وَلَوْ تَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ بِسَبَبِ نَفْيِ الْجُمْلَةِ الْأُولَىٰ، ولو جو ہے دوسرے جملے کی نفی کرتا ہے پہلے جملے کی نفی کے سبب سے، کا قول ہی تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر زمین اور آسمان میں آلیہ ہوتے سوائے اللہ کے، اللہ یعنی جن کی صفت، یہ اللہ یعنی صفت کے معنی میں ہے، جن کی صفت یہ ہے کہ اللہ نہیں ہے ان میں، لفسدتا، تو زمین اور آسمان میں کیا ہو جاتا اگر جان؟ فساد ہو جاتا۔ اگر زمین اور آسمان میں آلیہ ہوتے، ٹھیک ہے، الا اللہ لفسدتا،
جن کی صفت یہ ہے کہ اللہ نہ ہوتا ان میں لفسدتا، تو زمین اور آسمان میں فساد ہو جاتا۔ زمین اور آسمان میں فساد نہیں ہے کیونکہ آقا جان الہہ زیادہ نہیں ہیں۔ ایک اور مطلب اس کے ساتھ جو مربوط ہے وہ عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، وہ یہ ہے آقا جان توجہ فرمائیں۔ ایک ہو پہلے قسم پھر شرط آئی ہو، ٹھیک ہے، پہلے قسم ہے پھر شرط ہے، جو مثلا قسم ہے وہ شرط پر مقدم ہے، تو شرط کے لیے ضروری ہے کہ وہ فعل ماضی پر داخل ہو، لفظاً فعل ماضی ہو یا معناً فعل ماضی ہو۔ پھر عرض کروں، قسم ہے پھر شرط ہے، وہ جو شرط ہے وہ فعل ماضی پہ آنی چاہیے، لفظاً ہو یا وہ معناً ہو، لفظاً ہو یا معناً ہو۔ جب ایسا ہوگا تو بھلا وہ جو مثلاً یہ جواب دینا ہے ہم نے، یہ قسم کو دیں گے یا شرط کو دیں گے؟ جواب کس کو دیں گے؟ تو کہتے ہیں جواب ہم لوگوں نے کس کو دینا آقا جان؟ قسم کو دیں گے۔ قسم پہلے ہے نا، یہ جواب جو آئے گا وہ قسم کا ہوگا، شرط کا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، جواب قسم کا ہوگا، شرط کا نہیں ہوگا۔ لیکن کیونکہ مطلب تھوڑا اور بھی آگے جا رہا ہے، میں اسی بات کو کل دوبارہ یہاں سے شروع کریں گے، اذا وقع القسم فی اول الکلام میں، مطلب تاکہ بہتر طریقے سے بیان کر سکیں۔ موفق رہیں، مؤید رہیں، سلامت رہیں میرے عزیزو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔